عرب قبائل نے جو لشکر جمع کر رکھا تھا وہ ضلع بلقا کے مشارف نامی قصبے میں خیمہ زن تھا۔ مسلمان مشارف سے ہٹ کر موتا نامی گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ آخر یہی جگہ میدان جنگ بنی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطبہ بن قتادہ جن کا تعلق بنو ازرا قبیلے سے تھا انہیں میمنہ کی قیادت سونپی گئی۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری کو امیر متعین کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے جب دشمن کی سج دھج، جنگی ساز و سامان کے انبار اور ان کی بے شمار فوج کو دیکھا تو میری آنکھیں چندھیا سی گئی۔ میری سراسیمگی کی یہ حالت تھی کہ ثابت بن ارقم نے کہا کہ ابو ہریرہ شاید تم دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہو۔ تو میں نے کہا ہاں۔ ثابت بن ارقم کہتے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی؟ یاد کرو اس وقت بھی دشمن کی تعداد ہم سے 3 گنا تھی۔ سنو، ہمیں کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ہماری فتح و نصرت کا راز ہمارے دین میں مضمر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، صف بندی کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم پاک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند کیے ہوئے تھے اور آپ کی شمشیر سائقہ موت بن کر دشمن کی صفوں پر قیامت برپا کر رہی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ آپ کافی دیر تک لڑتے رہے شجاعت کے ساتھ اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے رہے۔ آخر کار ایک دشمن نے اپنا نیزہ ان کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس طرح ان کا سر تاج شہادت سے سرفراز ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ پرچم اسلام کا شہید کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑتا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کی صورت سے آگے بڑھے اور اسلام کے پرچم کو تھام لیا۔ وہ سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کا لطف نہیں آ رہا، تو آپ نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور اسلام کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا اور دشمن پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور اپنی بے نظیر شجاعت سے دشمن کے یوں کہیے کہ چھکے چھڑا دیے۔ اس دوران ایک کافر نے آپ کے دائیں بازو یا ہاتھ پر تلوار کا وار کیا جس میں آپ نے پرچم اسلام تھام رکھا تھا۔ تلوار کے وار سے آپ کا دایاں بازو کٹ کر دور جا گرا، لیکن آپ نے جھنڈے کو فوراً بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے پھر آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور یہ ہاتھ بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس ہاشمی شیر نے ملی پرچم کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے کے ساتھ دبوچ لیا۔ آپ کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ تلوار گر پڑی اور کفار نے اپنے تیروں، نیزوں اور تلواروں سے آپ کو گھائل کرنا شروع کر دیا۔ جب جسم اطہر سے خون کا آخری قطرہ بھی راہ حق میں بہہ گیا تو نقاہت کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس وقت ایک رومی نے اپنی تلوار کا وار کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وہ جھنڈا اٹھا لیا۔ حضرت جعفر طیار کے جسد اطہر پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ زخموں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی زخم پشت پر نہیں تھا، تمام کے تمام چہرے پر تھے یا سینے پر تھے۔